بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسا ہے کہ اب وی یو نے کچھ چینجز کی ہیں، جیسے ابھی میں نے آج کی اناؤنسمنٹ بھی سینڈ کی ہے کچھ دن پہلے دوسرے گروپ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی جو اب ویڈیو ہیں ان کو آپ LMS پہ ہی دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب نیو انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے نہ صرف ویڈیو LMS پہ دیکھنی ہے بلکہ آپ نے ویڈیو کے بعد ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے اس کا میٹیریل، جو لیکچر انہوں نے دیا ہوتا ہے اس کے میٹیریل بھی وہاں پہ دیا ہوتا ہے۔ آپ نے اس ہیلپنگ میٹیریل جو ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، وہ والا بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اس کی اسیسمنٹ ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ کچھ سبجیکٹ کی اسیسمنٹ ابھی نہیں شو ہو رہی تو باقی کی شو ہو رہی ہے، جن کی شو ہو رہی ہے، جن کی نہیں شو ہو رہی ہے تو وہ تو آپ رہنے دیں۔ اب جن کی شو ہو رہی ہے وہ 5 کویسچن ہے، کسی نے 10 کویسچن بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کویسچن کو حل کرنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ حل کیا آپ کے انکریکٹ ہیں، پہلے آپ ویڈیو لیں، ویڈیو لیکچر لیں، ویڈیو لیکچر لینے کے بعد آپ کیا کریں اس کا میٹیریل پڑھیں، اسی آپ نے لیکچر 1 لیا تو لیکچر 1 کا میٹیریل پڑھیں، 2 لیا تو لیکچر 2 کا میٹیریل لیں۔ تو وہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے اسیسمنٹ کا۔ تو ہر لیکچر کی جو ساتھ ساتھ اسیسمنٹ دی ہوئی ہے، چند کویسچن دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کویسچن کو لازمی سولو کرنا ہے، تب ہی آپ کا اس سے اگلا لیسن جو ہے وہ اوپن ہوگا۔ یہ CS101 کی نیو انسٹرکشنز ہیں۔ ایک انسٹرکٹر نے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو میسج کیا کہ وہ ویڈیو لیکچر لینا ضروری نہیں ہے، بہرحال وہ اب پرانی بات ہو گئی۔ اب جو انسٹرکٹر ہے یا جو بھی اس کا وہ پروفیسر ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کا ٹیچر ہے، تو وہ آپ کے لیے وہ لازمی قرار دے رہا ہے کہ آپ LMS کی تینوں چیزیں لازمی استعمال کریں۔ اب اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا عذاب ڈال دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل عذاب نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو پہلے لیکچرز نہیں لیا کرتے تھے، جیسے یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، کالجز میں جاتے تھے، سکولوں میں جاتے تھے، لیکن کینٹین پہ ادھر ادھر گراؤنڈ میں بیٹھ کے بس ٹائم ہی ویسٹ کرتے تھے، اپنے فرینڈز کے ساتھ بس باتیں کر لیں، گپ شپ لگا لی، کوئی اسٹڈی ریلیٹڈ انسٹرکشن نہیں، گائیڈ لائن نہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر ان کے مارکس نہیں آتے تھے۔ جو ریگولر لیکچر لیتے ہیں، سارے ہی وہ میٹیریل جو ہیلپ میٹیریل وہ سولو کرتے ہیں، ٹیچر کلاس میں ٹیسٹ لیتا ہے وہ حل کرتے ہیں، تو انہی کے گریڈز اچھے آتے ہیں۔ اب وی یو نے آن لائن سسٹم تو ہے، پہلے ہوتا تھا کہ ہم اس کی ویڈیوز اور سارا کچھ میٹیریل لے کے گھر بیٹھ کے تیاری کر لیتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ سینیریو جو تھوڑا آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، یہ اچھا ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کے مارکس اچھے ہیں، آپ لوگ اس سے بینیفٹ اٹھائیں، تو یہ ریگولر کلاسیں آپ ضرور لیں۔ نمبر 1 بات جو آج میں آپ کے ساتھ 2-3 باتیں شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح وی یو میں بہترین گریڈز لے سکتے ہیں، تو اس کی نمبر 1 بات یہ ہے کہ آپ نے LMS سے ہی لازمی لیکچر لینا ہے، ہر سبجیکٹ کا لازمی لینا ہے۔ نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کسی انسٹرکٹر نے یہ اسی نمبر 1 کو یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کسی انسٹرکٹر نے آپ کو کہا ہوا ہے، اناؤنسمنٹ میں آیا ہوا ہے کہ آپ ویڈیو لیکچر نہ لیں، آپ یوٹیوب پہ بھی لے سکتے ہیں، تو وہ آپ یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ابھی نئی اناؤنسمنٹ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی سٹارٹ ہی ہے سیمسٹر، دن تو کافی گزر گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے لیکچر اگر آپ ایک لیکچر کمپلیٹ نہیں لیں گے، اس کو ویڈیو بھی نہیں دیکھیں گے یا ویڈیو دیکھ لی اسیسمنٹ نہیں کی، تو پھر بھی آپ کا اگلا لیکچر اوپن نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب آپ نے ساری چیزیں لازمی کرتے کرتے آگے جانا ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، نمبر 1 تو آپ نے LMS سے ہی لیکچر، اسیسمنٹ اور دوسری جو چیز تھی میٹیریل وہ لینا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ لازمی کرنا ہے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہوگا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ لوگ نہیں پڑھو گے، کوئی لیکچر چھوڑتے جا رہے ہو تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں نمبر 2 پوائنٹس میں۔ نمبر 2 پوائنٹس میں آپ نے یہ بات دیکھنی ہے، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے سر، بیٹھو، اور سر سب خیر خیریت؟ اچھا، تو نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، پہلے
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس یہ مس کر جاتے ہیں یا جو مرضی اس میں کر جاتے ہیں، تو اب آپ نے وہ شیڈول مس نہیں کرنا. آپ اپنا ایل ایم ایس میں ٹو ڈو لسٹ نکالیں. ٹو ڈو لسٹ نکالیں جہاں پہ آپ ایل ایم ایس اوپن کرتے ہیں، سائٹ پہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز، اسٹوڈنٹ سروسز، بالکل سٹارٹ میں ہوم سے نیچے ہی آ جاتا ہے ٹو ڈو لسٹ. تو آپ نے ٹو ڈو لسٹ پہلے ہم اس لیے دیکھتے تھے کہ ہم اس میں وہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں ہماری اسائنمنٹ کیا ہے، کوئز کیا ہے، یا وہاں سے آپ اپنا لیکچر شیڈول نکالیں. کیا نکالیں؟ ایل ایم ایس سے اپنا لیکچر شیڈول دیکھیں. جتنے لیکچر ہو چکے ہیں اتنے آپ پورا کریں. اب کسی کے لیکچر 6 ہو چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک پہ ہی پھرتا رہے. تو آپ اس شیڈول کے مطابق لازمی چلیں. یا تو شیڈول سے بھی آگے چلیں کہ آپ یوٹیوب پہ وہ لیکچر لے لیں، دوبارہ ایک دفعہ پھر ریپیٹیشن کرنے کے لیے، دہرائی کرنے کے لیے دوبارہ ایل ایم ایس سے آپ لے لیں گے. تو بچوں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے اس کو مناسب طریقے سے لے کے چلیں گے، اپنی اسٹڈی سے ٹچ رہیں گے تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اب ایک کھانا ایک عورت بنا رہی ہے، دوسری اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو بھی بنانا آ جائے گا کہ پہلے اس نے یہ چیز ڈالی، جب اس کا کلر ایسے ہو گیا تو پھر یہ چیز اس میں انٹر کی. تو اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ نہیں دیکھیں گے تو ہم کیا ہے گڑبڑ کر جائیں گے، اور یہی گڑبڑ ہماری اسٹڈی میں ہو جاتی ہے، ہمارے گریڈز میں ہو جاتی ہے. تو صاف اور کلیئر بات جو سیکنڈ پوائنٹ پہ آتی ہے، فرسٹ تھا، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فرسٹ پوائنٹ تھا کہ آپ نے ایل ایم ایس سے ویڈیو، اسیسمنٹ، میٹیریل، تینوں چیزیں لازمی ہر لیکچر کی پڑھنی ہے، دیکھنی ہے، سننی ہے، پڑھنی ہے. اور اسیسمنٹ جو ہے اس کو، اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ. جیسے ایک ٹیچر کلاس میں کچھ پڑھاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ لے لیتا ہے، تو یہ چیز ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپ نے نمبر 1 پوائنٹ پہ آتی ہیں اور یہ آپ نے لازمی لینی ہے. نمبر 2 پوائنٹس پہ ہم نے بات کی کہ جو لیکچر شیڈول جس سبجیکٹ کا ہے آپ اس کو کم از کم اسٹرکٹلی فالو کریں، اس کو آپ لازمی شیڈول کے مطابق چلیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب ایسی ہی بات میں نے پہلے بھی کر لی کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو کلاس سے ادھر ادھر رہتے ہیں، ایک لیکچر مس کر دیا، دو، تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی سبجیکٹ کی. تو اس لیے اس لیکچر شیڈول کو لازمی فالو اپ کریں. جتنے لیکچر ہو گئے ہیں وہاں تک محنت کریں جلدی سے پہنچنے کی. ٹھیک ہے نا، وہاں جلدی پہنچنے کی محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ آپ اس کی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو پورا کر سکیں. تو بچوں اگر آپ کلاس ریگولر نہیں اٹینڈ کرتے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ، اس میں کوئی فائدہ نہیں رکھا آپ کے لیے. تو دوسری بات ہے آپ کی پریورٹیز. پریورٹیز کا مطلب ہے کہ آپ کس چیز کو پریفر کر رہے ہو، کس چیز کو ٹائم دے رہے ہو. اگر آپ کے کوئی فرینڈز ہیں، کوئی دوست ہیں جس سے آپ چیٹ کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ آپ محدود کر دیں. بہتر تو ہے کہ چھوڑ دیں. اگر مجبور یا نہیں چھوڑ سکتے تو چلیں اس کو 8 سے 8:30 کا ٹائم دے دیں، آدھے گھنٹے پہ جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں. 8 سے 9 کا ٹائم دے لیں کہ پورے گھنٹے میں اسے باتیں کرتے رہیں. لیکن سارا دن نہ دیں، ساری رات نہ دیں، ساری رات وہ میسج پہ ٹائم مت گزاریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اسٹڈی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیدھا، صاف ستھرا اور رائٹ ٹریک جو ہے وہ یہی ہے کہ یو شوڈ فالو دی گائیڈ لائنس. اگر آپ ایک کرکٹ کی ٹیم ہے، ایک کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں ہم لوگ، سپوز یہی ہماری جو ٹیم ہے یہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. ہاں حکم کرو. نہیں کاٹی دسو، میں کر لوں ابھی آن لائن چل رہا لیکچر. اچھا بچوں، تو اب کیا کہتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ٹائم اس کو پراپرلی نہیں دیں گے تو وہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اب ہم 10-11 اسی گروپ میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ٹوٹل 11 ہیں، ایک کرکٹ کی ٹیم بنتی ہے. اب میں بینش کو بھیجتا ہوں، چلیں جی آپ بال کرائیں. اب بینش کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر چلی جائے گی تو وائٹ بال ہو جائے گی، تو وہ ہماری ٹیم کو لاس ہو جائے گا، ہم ہار جائیں گے میچ. تو آپ کو رولز کو فالو کرنا پڑے گا کہ یہ آپ وہاں جا کے مسٹیک نہیں کریں گے. اگر کوئی کام آپ ادھورا چھوڑیں گے تو آپ ہاریں گے، جو کام پورا کرے گا وہ ون کرے گا. رولز آر رولز، ان کو لازمی فالو اپ کرنا ضروری ہے.
تو رولز کو مکمل کرنا، ان کے مطابق چلنا، یہ ہر سسٹم میں ضروری ہے۔ اگر آپ رولز توڑیں گے تو آپ خود کی ہڈیاں پسلیاں اپنا فیوچر کو توڑیں گے، تو آپ نے رولز نہیں توڑنے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اچھے گریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کا اپنا شیڈول بنانا پڑے گا۔ ڈیلی کا 2-3 گھنٹے آپ کو دن کو ٹائم نہیں ملتا، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں بیزی رہتے ہیں سارا دن، آپ کے بچے ہیں، تو جب وہ سو جائیں تو ان کی سونے، وہ 7-8 گھنٹے تو بچے سوتے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے کم از کم لازمی نکال لیں۔ جو کامیاب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں شروع میں 10-10 12-12 گھنٹے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو ناکام سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کسی چیز کو شروع نہیں کریں گے تو اس کو اینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور شروع کل نہیں کریں، آج اور ابھی سے کریں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آج بھی میری طبیعت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں سب، گرمی ہے، سردی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ سب نان سینس ہیں۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ گرمی، سردی، بہار، خزاں کسی موسم کو نہیں دیکھتے، انہوں نے ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے بہانے نہیں ہوتے۔ اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ جو مرضی بہانہ لگا دیں۔ تو آپ کی جتنی بڑی بھی مجبوری ہے، آپ ساتھ ساتھ لازمی چلیں گے، اس تبھی کامیاب ہوئیں گے۔ یہ ہم نے 2 پوائنٹس ڈسکس کیے۔ تیسرا پوائنٹ وہ آپ کا خود کا ہے کہ آپ نے خود، آپ چاہتے کیا ہیں، اگر تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سیریس ہو کے پڑھیں۔ پہلے ٹیچرز، آپ یہی سوچیں کہ اگر ایک ریگولر ٹیچر ہوتا، آپ اس کی کلاس نہ لے رہے ہوتے تو وہ آپ کو نکال دیتا۔ وہ کہتا کہ چلیں جی، آپ کیا کرنے آتے ہیں یہاں، اپنے والدین کا پیسہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ دوسرا کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں میں تو بہت محنت کرتا ہوں، مجھ سے ہوتا ہی نہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ محنت کیسے کرتے ہیں، کس چیز کے بیچ میں کمی رہ جاتی ہے، کیا چیز اس میں خامی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وہ رہ جاتا ہے۔ تو ہم رہنمائی جو ہوتی ہے، رہنمائی بہت اچھی چیز ہے۔ کامیابی کا پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ، پہلا زینہ کہہ لو، وہ رہنمائی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا رہنما ہے تو وہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ وہ رہنمائی، سر میم بھی ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر میں، مجھے سے یہ نہیں کور ہو رہا، میں کیسے کروں، اور پھر جیسا کہا جائے اس پہ عمل کیا کریں۔ رہنمائی اس لیے ضروری ہے، کچھ اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ میں نے جی یہ سوچا ہوا ہے، میں کرتے رہتے ہیں اور بس بنتا ان سے کچھ بھی نہیں، ہوتا ان سے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے میں والی باتیں نہیں کرنی، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو چیز سمجھ نہیں آتی پوچھا کریں، نیٹ سے دیکھا کریں، اپنے ٹاپکس جو ہیں، کنٹینٹس جو ہیں ان کو لکھیں۔ وی یو کے کوئی کہتے ہیں وی یو کے ہمیں سمجھ نہیں آتی، نیند آتی ہے۔ کمال ہے آپ لوگوں کو نیند آتی ہے بھائی، اتنی وہ بہترین آپ کو کوئی باتیں بتا رہا ہو کمپیوٹر سائنس میں، وہ آپ کو ڈیٹا کی سٹرکچر، ویب ڈیزائننگ، یہ چیزیں سکھا رہا ہو، اور آپ کو نیند آ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ جہلیت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے، اگر آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے سیکھیں۔ ہر بندہ آپ کو سب کچھ نہیں سکھا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ لازمی سکھائے گا۔ اور ٹائم ویسٹ نہیں کریں۔ چند باتیں میں 1-2 آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کو ہم غور سے سنیں، نوٹ کر لیں۔ وہ بات ہے کہ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں، کسی کو سستی ہوتی ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نیند آ جاتی ہے، چلیں میں آپ کو اس کا سمپل سے علاج بتاتا ہوں۔ ہمارا جو برین ہے، دماغ، تو یہ ہمارا دماغ جو ہے، یہ 80 سے 85%، کچھ بکس میں 80% لکھا ہے، کچھ میں 85% لکھا ہے، تو یہ پانی سے بنا ہے۔ تو لیکوڈ چیز لیا کریں۔ آپ لیکوڈ چیز، پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھا کریں۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھیں گے تو آپ کو سستی نہیں آئے گی، آپ سارا دن بھی پڑھتے رہیں گے، سستی نہیں آئے گی۔ اگر پھر بھی سستی آتی ہے، وہ پانی تھوڑا سا نکال کے منہ پر ماریں، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، چست ہو جائیں گے۔ بھائی لازمی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، سست ہو کے، رو کے پڑھائیاں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو چست رکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ میتھڈ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اسٹڈی کا طریقہ ہے، بیٹھنا کیسے ہے، تیزی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کے ٹرکس، ٹپس نکالیں، اسٹڈی ٹپس اینڈ ٹرکس۔
وہ آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، میری باتیں نہ سنیں، آپ ادھر ادھر سے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو پراپر گائیڈ بھی نہ کر سکوں اس معاملے میں، تو وہ بہترین ہے کہ آپ وہ ٹپس دیکھیں، ٹرکس دیکھیں، آپ نے اپنا فیوچر خود بنانا ہے، نہ میں نے بنانا ہے، نہ وی یو نے بنانا ہے، نہ کسی نے، کیونکہ ہر یونیورسٹی کا ان پٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب اس دوران اسٹوڈنٹ نے اگر اچھا سیکھا، اچھا لرن کیا، اپنا ٹائم اچھا گزارا، لرننگ میں گزارا، اور وہ بہترین ہو کے نکلا ہے، تو وہ یونیورسٹی کا نام پیدا کر رہا ہے، اپنا نام تو ظاہری بات ہے پیدا کرے گا۔ ہر یونیورسٹی اچھی بری نہیں ہوتی، ہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہی میننگ رکھتا ہے۔ تو یونیورسٹی کا انپٹ بھی آپ ہی ہو، آپ کے اوپر پروسیس کے لیے یہ ایل ایم ایس ساری ایکٹیویٹیز ہیں، انہوں نے اسائنمنٹ رکھی، کوئز رکھے، مڈ ٹرم رکھے، فائنل ٹرم رکھے، تاکہ آپ ان چیزوں سے ٹچ رہو، تاکہ آپ یہ چیزیں سیکھ جاؤ۔ وہ لیکچر اتنے بڑے بڑے بنا کے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ یہ چیزیں سیکھ جاؤ، اور پھر بھی آپ نہیں سیکھیں گے تو یہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بچے آل دی بیسٹ، اچھے سے اسٹڈی کریں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی گروپ میں پوچھیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، وہ ہر وقت رجسٹر اپنے پاس رکھتے ہیں، جو چیز پڑھتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن آتی ہے لکھ لیتے ہیں، کوئی آبجیکٹیو والا ان سے بن رہا ہوتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب لکھنے سے ایک تو ان کی سپیلنگ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسرا وہ لفظوں سے ٹچ ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینیشنز کی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پروگرامنگ ہے، کچھ ہے، پہلے ان کو وائٹ بورڈ پہ وہ بنا بنا کے لکھتے ہیں، آپ پیج کو وائٹ بورڈ سمجھ لیں، پیج کے اوپر ایسے بنائیں، کاپی رجسٹر کسی کے اوپر بھی، آپ ان چیزوں کو ڈرا کریں، پھر اس کو کمپیوٹر پہ جو سی پلس پلس کا ہے، ڈیو ہے، آپ اس پہ اس کو رن کرنے کی کوشش کریں، ویسا ٹائپ کریں، ان کو یاد کریں، آپ کوشش کریں گے تو کام ہوئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فصل ہی نہ بوئیں، بیج ہی نہ بوئیں، اور آپ کہیں جی مجھے گندم مل جائے، مجھے اناج مل جائے، تو وہ پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ صاف سی بات ہے، یہ بھی قدرت کے اصول ہیں، جو سیدھی طرح اچھی طرح محنت کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو سیکھتے ہی نہیں تو وہ کیسے سیکھتے ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے جی۔ اوکے، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو لازمی پوچھیں۔ آل دی بیسٹ، اللہ حافظ۔